السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ خندق کھودنے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا دی: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ جوش اور محبت میں کہنے لگے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ کرام کو دوران خندق کھودتے ٹائم کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر جانا۔ حضرت ابو قرصافہ جندرۃ خیشنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میں اپنی والدہ اور خالہ کی پرورش میں تھا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتا تو میری خالہ مجھ سے کہتی تھی کہ محمد کے پاس کبھی مت جانا، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے، لیکن پھر بھی میں بکریاں لے کر گھر سے نکلتا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جاتا، ان کی باتیں سنتا۔ جب میں شام کو بکریاں لے کر واپس گھر جاتا تو میری خالہ کہتی کہ بکریوں کے تھن میں کیوں خشک ہیں؟ تو میں کہتا کہ پتہ نہیں۔ دوسرے دن بھی یہی کہا، تیسرے دن میں بھی یہی معمول کے مطابق بکریوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی خالہ کا اور میری بکریوں کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بکریاں لے آؤ۔ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکریوں کے پیٹ اور تھنوں پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور برکت کی دعا فرما دی تو ساری بکریاں موٹی ہو گئیں اور تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ جب شام کو میں بکریاں لے کر گھر آیا تو خالہ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا: روزانہ جہاں چراتا تھا آج بھی وہیں چرائیں، لیکن میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے والدہ اور خالہ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو وہ خود کہنے لگی: ہمیں بھی محمد کے پاس لے چلو۔ میں ان کو بھی لے گیا تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک فرض کے بارے میں، امانت کا واپس کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کے اندر فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 58 میں، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ: اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نیک اولاد کے لیے دعا۔
نیک اور صالح اولاد کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر کرنے والوں کا ناکام ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی، تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کی نعمتیں مانگنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعا کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ سورہ نساء کا ترجمہ، آیت نمبر 134۔ آخرت کے بارے میں، ایک ساتھ جنت میں جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، مسواک کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، پھر ایک ایک پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب تم کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی کوئی اچھا کام بھی کر لیا کرو۔ پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی، اور کھلم کھلا گناہ کے بدلے کھلم کھلا نیکی کر لیا کرو۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ سبھی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ آخر تک ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔